بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس کائنات کے خالق نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ایک ابدی پیغام انسانوں کے نام بھیجا تھا، اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلہ مکمل ہوا، اور پھر ہمارے ذمے ہمارے پاس ایک آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں آسمان سے اتری، جو کہ انسانوں کے لیے ایک مکمل ہدایت کا نمونہ تھا۔ خود قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہے جو لوگوں کی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے لوگ کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس قرآن کو سمارٹ ڈیجیٹل طریقے سے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب ظافر عقیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ظافر صاحب، آپ اللہ کو خوش وبرکاتہ۔ آمدید کہتے ہیں۔ سب یہ بتائیے کہ یہ سمارٹ ڈیجیٹل قرآن ہے کیا؟ جی ہاں، پہلے تو میں پیغام چینل کا جو سا ہے قرآن کریم کے بارے میں، ان کی جو پورا سٹاف ہے اور خاص کر جو ان کے رئیس ہیں پروفیسر جناب ساجد میر صاحب، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 40-45 سال کے بعد میں سعودی عرب دبئی سے اپنا بزنس وغیرہ سب چھوڑ کر آیا ہوں، صرف اسی قرآن کی وجہ سے۔ میرے والد صاحب نے تقریباً کوئی 50 سال قرآن کریم کی خدمت کی ہیں، خدمات حاصل کی ہیں اسے اور دی بھی ہیں، اور بلکہ سعودی عرب کے اندر وہ ٹیچر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں بھی ٹیچر رہا ہوں سعودی عرب میں، اور میں نے الحمدللہ کے کرم ہے اس بارے میں انجینئرنگ بھی حاصل کی ہوئی ہے اور قرآن کریم بھی حفظ کیا تھا اور مسجد میں امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ سب چیزیں چھوڑا کہ میں ابھی فی الحال یہ پاکستان میں آیا ہوا ہوں، اور میرا مین مقصد یہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم جو کہ میں ڈیجیٹل سمارٹ کی ایک بنیاد پر دکھانا چاہتا ہوں، وہ اس کی میں نے بہت عمدہ طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے، اور الحمدللہ کرم میں وہ CD اسلام آباد سے بھی وہ فائل چل رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کافی بڑے لوگوں کے پاس بھی گئی ہوئی فائلس کی، اور اس کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کی ویب سائٹ بھی بن چکی ہے WSDQQT.com کے نام سے، اس پہ بھی جا کے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مین مقصد اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم نے، جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ نے قرآن کریم کی جو آیت بھی فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو مین اس کا ایجنڈا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو اور غیر مسلم والوں کو ہدایت دے، اور ہدایت سے مراد یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ ہی ان کو ہدایت دے گا، بس اس ٹائپ کی۔ اچھا، یہ فرمائیے جو آپ نے آئیڈیا ہے آپ کا سمارٹ ڈیجیٹل قرآن، جی یہ آپ کس طرح سے ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں؟ مطلب کس طرح ان تک یہ پہنچے گا؟ جی ہاں، اب وہ یہ میں نے اسی کو ڈیزائن اس لیے کیا ہے کہ یہ بننا چاہیے۔ ویسے تو عام طور پر سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ہمارے موبائل کے اندر بھی ہے ڈیجیٹل پروگرام قرآن کریم ہر قسم کا، بہت سے علماؤں نے، بہت سے جو انجینئر ہیں کمپیوٹر انجینئر، انہوں نے ایپ بنائی ہوئی ہیں اس ٹائپ کی، لیکن میرا جو یہ مقصد ہے وہ ایک عام پبلک کو دکھانا ہے کسی بھی طریقے سے، اور اس کو بنایا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا یہ ہے۔ ویسے تو آپ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، پاکستان کسی بھی حصے میں ہے، دنیا کسی حصے میں آپ نے ایپ کھولی ہے دیکھ لیا کر کے، لیکن ایک جو سیاحتی اور ثقافتی تاریخی ایک جو اس کے بارے میں مقام بنا رہا ہوں نا، وہ میں نے مقام ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ مقام میں نے ابھی فی الحال چنا ہے کہ جو فیصل مسجد ہے نا اس کے سامنے کا جو حصہ ہے ادھر میں نے چنا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ورکنگ چل رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، یعنی فیصل مسجد کے باہر جو اس کا لان ہے یا اس کی جو باہر جی جگہ جی ہے، جی وہاں پہ آپ یہ اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ انشاءاللہ ڈسپلے کریں تعالیٰ گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تو سے۔ کیا کوئی اسکرینز ہوں گی اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے اسکرینز نہیں ہوں گی، یہ باقاعدہ جو میں نے سروے کیا 1 سال سے، باقاعدہ وہ علاقہ جو سا ہے
وہ تقریباً 15 سے 17 18 20 کنال تک کا تقریباً ہے وہ علاقہ، جو کہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا رقبہ ہے وہ. اور ادھر میں نے اس کی نا 30 پارے ہیں قرآن کریم کے، اور 30 پلر لگا رہے ہیں، اور ہر پلر کے اوپر ایک ایک پارا ہوگا، اور وہ ڈیجٹ طریقے سے ہوگا. اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے سروے کیا ہے ادھر جو پبلک آ کے بیٹھتی ہے اور وہاں جو چیئرز لگائے گئے ہوئے ہیں ان کو میں بہت اچھے عمدہ طریقے سے اس کو میں امپروو کر رہا ہوں. اور تقریباً 40-50 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہ جگہ جو سی بالکل ایک نامکمل سی جگہ نظر آ رہی ہے، نہ اس کے اوپر کچھ ہوا ہے. تو اس کو میں زیادہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو میں امپروو کرنے آیا ہوں. ایک تو یہ ہوگا پاکستان کا مونومنٹ طریقہ ہوگا، جیسے کہ فیصل مسجد ہے. دوسری چیز ہے کہ ماشاءاللہ سے کنگ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں یہ پاکستان قوم کو فیصل مسجد گفٹ میں دی ہوئی ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو، جس کا میں نے رکھا ہے قوم قرآن نام رکھا ہوا اس کا میں نے، جو اس میں شامل ہوں گے، جس کو محبت ہوگی قرآن کریم سے، جو ادھر آ کے وزٹ کریں گے سیاحت کے معاملے سے کسی بھی آ کے، وہ کم سے کم بیٹھ کر ان کی نظر جس ٹائم اس پلر پر جائے گی اور اس پار پر جائے گی، وہ چاہے اس دوران وہ ایک لفظ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، جو بیٹھ ہوگی 30 جگہ پر، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور فائدہ ایسا ہوگا ان کو دنیا کا بھی ہوگا آخرت کا بھی ہوگا. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے کہ 30 پارے ہوں گے، 30 پلرز ہوں گے، اور وہ ایک پبلک پلیس کے اوپر ہوں گے، اور لوگ جب اس کے یعنی جہاں پہ اس کو وزٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ شاید یعنی باہر کے ممالک میں اس طرح کی ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنے اس طرح پبلک پلیسز کے اوپر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو جو ہے نا وہ آتے جاتے وہ جو جب آتے کچھ نہ کچھ ضرور ان کو اس سے رہنمائی ملتی رہتی ہے. یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے ایک اسماء الحسنی ٹاور کا بھی ایک آئیڈیا ہے جی کہ ہم ایک ٹاور بھی بنائیں گے، تو اس کے بارے میں کچھ جی بتائیے. ہاں، یہ جو میں نے بھی ڈیسائیڈ جو جگہ کی ہے، اور مجھے بہت عمدہ طریقے سے یعنی اس کو میں کر رہا ہوں، اس جگہ کو لیا ہے. حالانکہ جگہ تو اور بھی ہیں، ارض اللہ واسعہ کہیں اور سے، لیکن جو ایک ثقافتی اور تاریخی میں مقام جو دینا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے بتایا نا ابھی آپ کو فیصل مسجد ہے، فیصل مسجد کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک اس کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ 3 پروجیکٹ ہیں. ایک ہے کہ سمارٹ ڈیجیٹل قرآن کریم جو 30 پلر پہ لگا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس پلر جو ان سے ہیں بہت خوبصورت کرسٹل ٹائپ کے ہوں گے، اور اس کے اندر جو ڈیجیٹل جو قرآن چلے گا وہ ایک ثقافتی ایک ڈیزائننگ کی جو اس کے لیمپ بنائے جائیں گے نا، اور اس کے اندر چلے گا وہ اس ٹائپ کا ہوگا. وہ بھی ایک ہائیڈن چیز ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ریویل نہیں کرنا چاہتے ابھی ہیں. میں کرنا نہیں چاہتا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو جگہ کھلی ہے نا، اس جگہ میں اس اچھے طریقے اس کو میں پر کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا جو سا ہے اس کے ساتھ ہے کہ ایک میں ٹاور بنا رہا ہوں. ویسے دنیا میں بہت اونچے اونچے ٹاور ہیں، لیکن سب کمرشل ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کے ناموں کا ٹاور، اسماء اللہ الحسنی. یہ تقریباً میں نے اس کی جو اونچائی رکھی ہے، ہائٹ رکھی ہے، وہ 100 میٹر ہے فی الحال. اور کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر فیصل مسجد کی 90 میٹر ہے، جو میں نے گوگل میں دیکھی یا اس میں پڑھی اس کے بارے میں، تو 90 میٹر ہے. اس کے ایک مینار کی ہائٹ جو ہے، جی ہاں، ایک مینار کی جو سی ہے، اور 4 مینار برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ تقریباً 90 میٹر اس کی 90 میٹر ہے. جی ہاں، تو اس سے بھی 10 میٹر اونچی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ ورلڈ کی سب سے اونچا ٹاور ہوگا جو کہ اللہ کے ناموں کا ہوگا. بس یہ چیز ہوگی. اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام، اس کی جو لیمپ لگائے جائیں گے، اس کی جو لیزر ٹائپ سے جو روشنی نکلے گی باہر کہاں کہاں تک پہنچے گی. ایک وہ بہت ہی خوبصورت جو منظر میں نے تیار کیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ ہی کروائیں گے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کا جو مین ایجنڈا جو سا ہے وہ 75 ایئر جو پاکستان کا ڈائمنڈ جوبلی جو چل رہا ہے، 75 ایئرز ہو گئے ہیں. یہ اس کا ایک مین ایجنڈا ہوگا کہ میں کس طریقے سے کر رہا ہوں. اس کی جو فلور کی بھی ڈیزائننگ ہوگی نا، وہ بھی اس ایجنڈے کے اندر داخل ہوگی. اور اس کے جو پاکستان کا جھنڈا ہے، جو فلیگ ہے، اس کے جو چاند اور ستارہ جو بنا ہوا اس کے اندر، اس کی بھی ایک اس کے اندر میں شامل کروں گا. اور سب اس ثقافتی اس کے اندر ہوگی، اور اس کو بڑے الحمدللہ عزت و احترام سے ہوگا.
اس میں نہ کسی نہ اسماء اللہ الحسنہ کی، نہ کوئی قرآن کریم کی، نہ کوئی بے ادبی ہوگی، نہ اس سے کسی کا کوئی مسلک ہے، نہ کوئی مسلک ہے، صرف یہ عقیدت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا اور اس سے ڈائریکٹ ہی یہ کام وہ چلے گا۔ یہ میرا ایک نظریہ ہے جو کہ ہر مسلمان کو ایک عقیدت صحیح یعنی الوہیت اور ربوبیت اسماء اللہ الحسنہ کے مقام پر رکھ کر اور مکان دل و دماغ سے رکھ کر نا اس ایجنڈے پر میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا پھر آپ اسی طرح سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہجرہ ایگزیبیشن ہے، ہجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیبیشن، اس کا بھی ایک آئیڈیا ہے کہ آپ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کو ہم کس طریقے سے ہم دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں جو تقریباً 15 سے 20 کنال کی جگہ جو مربع میں نے حاصل کی ہوئی ہے یا جو کر رہا ہوں الحمدللہ، اس کے اوپر یہ جو ٹاور بنے گا ڈیجیٹل قرآن، اس کے چاروں طرف جو باؤنڈری ٹائپس ہے نا، باؤنڈری نہیں ہوگی وہ، لیکن ایک ڈیزائن دے رہا ہوں میں کہ وہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکریلک جو کرسٹل ہوتے ہیں نا، اس سے وہ تقریباً ہوں گے، اور ہر 2 میٹر بائی 2 میٹر کا ہوگا تقریباً، وہ جو تقریباً لگانے 8 فٹ بائی 8 فٹ کا ہوگا وہ، اور وہ ایکریلک سے ہوگا، اور اس پر جو اوپر گنبد بنائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہے 100 نام ہے ان کے نام سے وہ چلے گا وہ۔ جس کے اندر جو میں نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا اسمارٹ، مثال کے طور پر قرآن کی آیت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو عربی میں کہتے ہیں نا الذکاء الاصطناعی، جو سمارٹ جو طریقہ ہے یہ کہ اے آئی کے اس میں ہے، اس طریقے سے اس کو میں نے بنا رہا ہوں الحمدللہ، ڈیزائن کروں گا۔ مثال کے طور پر اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے پیچھے جو ایک ہائی لائٹ دی جائے گی کہ کیا معنی ہے اس کے، تاکہ لوگ جو ان سے نا وہ اس کا کیا مقصد ہے، جو ان پڑھ، جو میں جاہل تو نہیں کہوں گا ہر ایک انسان کو، ایسے کر کے کہنا بھی نہیں چاہیے، جو اس تعلیم سے محروم ہے وہ کم سے کم اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے یا کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھ کر ہی اس کو تو دیکھ کے ان سے آٹے گا، وہ اس کہے گا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے، کیا قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور اس کو یہ چیز آ رہی ہے۔ صرف کم سے کم یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوگا کہ کوئی اس کو پڑھ کے سمجھے اور اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو دیکھ کر وہ اللہ کے فضل کرم سے انشاء تعالیٰ اس کو ہدایت ہوگی اور اسلام کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کی نا میں نے الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر اس کی میں نے پوری دنیا کے جو کہ مسلمان ہیں 1 ارب 80 کروڑ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں کم ہیں، ان کو ہی نہیں بلکہ آج کل جو سننے میں آیا کہ پورے 8 ارب انسان ان سے، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں اس چیز کی، ادھر آئیں اور اس چیز کو دیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا، اسلام کا نام بھی روشن ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو مین مقصد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ خیر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس قرآن کے لیے پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، ہر چیز کے اندر شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بتائیے جو کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا، اور بڑے ماشاءاللہ جس طرح آپ اس کو سوچ رہے ہیں یا کنسیو کر رہے ہیں، اس کے اندر تو بہت زیادہ یعنی آرکیٹیکچر انوالو ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ڈیزائننگ انوالو ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز اور انجینئرنگ انوالو ہے، تو یہ تو بہت یعنی بڑا اور مہنگا پروجیکٹ ہے، تو اس کے لیے فنڈز اور فائنینسز کہاں سے آئیں گے؟ جی ہاں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر انجینئر جو ہے میرے ساتھ اور بھی کمپنیاں ہیں وہ لگیں گی اس کے ساتھ، جو خاص کر کنسٹرکشن کی ہوگی۔ میری اپنی کمپنی بھی جو WSDQ کے نام سے میں نے کنسٹرکشن کی کمپنی بنائی ہوئی ہے، الحمدللہ رجسٹرڈ ہے، سب کچھ ہے وہ، تو اس لحاظ سے تو وہ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے۔ اس میں اور بھی ہیں کہتے ہیں کمپنی جو میرے ساتھ کنسٹرکشن آئے گی، جو بڑی بڑی ہائی لیول کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں یا ورلڈ میں کر رہے ہیں ذکر کے۔ اور رہا سا اس کے جو فنڈ کی بات ہے، پہلی بات تو اس کا فنڈ جو ایک عام الفاظ میں بولا جاتا ہے، میں اس کو فنڈ، اس کو میں عربی میں ہی کہوں گا وقف ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ جو سی ہیں جو وہ اور قسم چیزوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے، جیسے انما الصدقات للفقراء المہاجرین، یہ 8 ہیں جن کو لگتا ہے، لیکن اس کے اندر وقف کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ وقف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ مثال تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو، آیت القرآن ہے، قرآن کی جو آیت ہے وہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ آپ اس کو ذرا سمجھیں، اس کے اوپر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اب ان آیتوں کو پڑھ کر اس آیت کے اوپر پڑھیں نا وقرضوا اللہ قرضا حسنا،
تو آپ کو خود پتہ لگے کہ یار ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں کہ مجھے قرضدار بناؤ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اپنے بندے, اے بندے مجھے قرضدار بناؤ. تو ہم آپ اللہ تعالیٰ کو قرضدار بنائیں. آپ کے جب یعنی جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں آپ کے اعمال, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی لکھ رہے ہیں. جب آپ کو انہوں نے لکھا اور آپ جنت مل گئے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جنت ہے آپ کے مطابق جو آپ نے اعمال خیر کیے ہیں, دنیا کے دوران میں آپ کو اتارا تھا, یہ کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ کا اور حصہ ہے جنت میں. اس دوران اللہ کا جو بندہ ہے وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میرے تو اعمال پورے ہو گئے, ٹھیک ہے, تو میں اب اس کے لیے یہ مجھے کیوں زیادہ دیا جا رہا ہے. پہلی بات تو اللہ کی رحمت سے دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے حبیب تھے, تم نے مجھ سے قرض مانگا تھا, ٹھیک ہے, آج میں تمہارا قرض میں واپس اتار رہا ہوں, یہ تمہاری اور جنت ہے زیادہ. اس کو کہا جاتا ہے وقرض اللہ قرضا حسنا. اس ٹائپ سے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ضروری کہ میں صرف میں ہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے. یہ میں ہر مسلمان بھائی کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہو اسلام کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. صحابہ کرام ایسے کرتے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی. اب دیکھیں قرآن کس کے اوپر اترا ہے, عربوں کے اوپر اترا ہے. کیسے اترا ہے؟ وہ انسانوں کے لیے ہی اترا ہے یہ قرآن, کیونکہ جنت میں جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائی ہے تو انسان نے ہی جنت میں جانا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو ورلڈ لانگیسٹ قرآن ہے, جی جی, یہ کیا آئیڈیا ہے؟ اچھا جناب یار, یہ جو سا ہے نا, یہ ایک تو وہ پروگرام ہے جو سا میں نے کیا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر 3 پروجیکٹ ہیں. یہ ذرا تھوڑا ہٹ کے یہ ورلڈ لانگیسٹ قرآن کریم ہے, جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا سب سے لمبا موٹر وے کے اوپر قرآن کریم بنے. آتے جاتے لوگ اس سے بھی علم حاصل کریں. ماشاءاللہ. میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں, اللہ کی کتاب ہے. لوگ جا رہے ہیں, کوئی بس میں جا رہا ہے, کوئی کار میں جا رہا ہے, کوئی ٹریکٹر پہ جا رہا ہے, کوئی بائک پہ جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. یہ موٹر وے پہ اس لیے لکھا ہے کہ وہاں پہ سب پھنس جائیں گی, ادھر کوئی رکے گا نہیں, جو جائے گا نظر پڑے گی. وہ اتنا بڑا بن رہا ہے کہ ایک صفحہ جو سا ہے اس کی ڈیزائننگ کیا ہے, وہ ہائڈن رہنے چھپی رہنے, لیکن وہ جو سا ہے نا اس کے مطابق تقریباً کوئی 7-8 میٹر اونچا ہوگا اور 4-5 میٹر جو سا ہے اس کی وہ بیس ہوگی, اس ٹائپ سے ہوگا. تو وہ بن رہا ہے اسلام آباد سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد, تقریباً 15 پارے ادھر 15 پارے ادھر. کیسے جا رہے ہیں آپ, ڈرائیو کر رہے ہیں آپ, چاہے کچھ بھی سن رہے ہیں, چاہے غلط چیز بھی سن رہے ہیں آپ, جو کہ آج کل لوگ لگے رہتے ہیں اپنے گانے شانے. تو میری ایک یہ بھی ہے کہ ایک ان کو ہدایت ڈائریکٹ اس سے ملتی رہے گی, چاہے وہ پھر بھی جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سامنے آ گیا قرآن کریم کیا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اگلا صفحہ آ گیا, اس کے بعد پھر نظر پڑ گئی. اب کروڑوں ہزاروں مسلمان ادھر سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کی نظر پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت ہی ہوگی اس کے پاس, اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. یہ میرا ایک اچھا, بات میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ جب اتنی اسپیڈ سے گزر رہے ہوں گے, 120 کی اسپیڈ سے جا رہے ہوں گے, تو وہ یعنی مطلب جی جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ. وہ اس کو میں نے بنائی ہے اتنے بڑے الفاظ سے, میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ کم سے کم بھی 40 سے 50 میٹر دور سے وہ اس کے اوپر نظر پڑے گی اس بندے جو ڈرائیو کر رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے. اس کے احترام میں شاید اگر اس نے گانے بھی چلائے ہوں گے, شاید گانے بھی بند کر سکتا ہو کہ میں بار بار دیکھ رہا ہوں, یہ بار بار آ رہا ہے نا, یعنی بار بار ہر آدھے کلومیٹر بعد. جو اس کی جو انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے نا, جو میں نے سروے کیا ہوا ہے, وہ 1 کلومیٹر کے بعد 1.5 کلومیٹر بعد, یعنی پورا قرآن بنے گا اس سروے کے بعد. اور یہ دنیا کا سب سے لانگیسٹ قرآن ہوگا, بڑا, اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں بنا ہوا ایسا بھی ہو, ٹھیک ہے. وہ چائنا کے اندر دیوار بنی ہوئی ہے, مصر کے اندر احرام بڑے ہوئے ہیں سب سے اونچے اونچے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 عجوبے ہیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ کون سا عجوبہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نظر
اب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، وہ خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے ہوگا. اور اس کو ہر چیز سے حفاظت سے کیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر بارش، آندھی، طوفان، اس کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی چوری کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. اس طریقے سے میں نے اس کو انجینئرنگ کر کے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا گیا. اتنا پکا مضبوط بن رہا ہے، جسے دیکھا جائے گا. آندھی بھی ہوگی، یعنی اولے بھی پڑ گئے ہیں یا کچھ ہو گیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک ارادوں کے اندر کامیاب کرے. کوئی پیغام آپ یہ پیغام کے اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں تو؟ بس جی میرا پیغام یہی ہے، پیغام چینل پر آیا ہوں تو پیغام یہی ہوگا الحمدللہ کہ سب سے بڑی ہے نصیحت یہی ہے میری. نہ میں اپنا آپ کو بہت بڑا کوئی عالم سمجھتا ہوں، نہ کچھ سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی ہمت طاقت دی ہے. تو میں اپنے سب مسلمان بھائیوں کو اس چیز کی ترغیب و ہدایت دیتا ہوں کہ اس قرآن کو پڑھائیں اور سب سے پہلے نماز ضرور پڑھیں. آپ نماز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں. جب تک کہ آپ کا عقیدہ صاف نہیں ہوگا آپ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے. جب نماز نہیں صحیح پڑھ سکیں گے آپ تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. اور یہ سب ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی پڑھ کے رہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بہت سہولت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے، اور اس دین کے اوپر کاش کے آپ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت شکریہ جناب ظافر عقیل صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا جو آئیڈیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. اور یہ بڑا ماشاءاللہ شاندار ہے، اور یہ اس بات کو سوچنا انما الاعمال بالنیات، جی بالکل جب آپ صحیح اس کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا اللہ اجر کے جو فضل ہے کرم سے یہ بالکل خلوص نیت سے ہو رہا ہے، اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے. جی ہاں. اس کے اندر ایک ہی فائدہ ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، وہ یہی ہے کہ ہمیں صرف اجر و ثواب ملے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈکاسٹ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Mm-hmm.